نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ توبہ، شرائط اور آداب۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، یا ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے، اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور گنہگار اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبادہ بن خرطہ اپنے شاگردوں سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے گناہ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے۔ وقت کا بھی صحیح وقت استعمال کرنا ہے، جس کام کی ہم اجرت لے رہے ہیں وہ پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے۔ ہر شخص نے ایک ایک لکڑی جمع کی کہ حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں اکٹھا ہو گئی جن سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائی۔ اور گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتیں کبھی اپنے کرنے والے ہی کو پکڑ لیتی ہیں اور اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ یہ انسان کو بڑے گناہوں سے ملا دیتے ہیں۔ جب چھوٹے گناہوں کو بار بار انجام دیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اگر کبیرہ گناہوں پر استغفار کیا جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ گناہوں کے نقصانات۔ ابن قیم نے اپنی کتاب الداء والدواء میں اپنے گناہوں کے نقصانات بتاتے ہیں کئی: علم سے محرومی، دل میں وحشت، کاموں کا گراں بار ہونا، بدن کمزور ہونا، برکت کا اٹھ جانا، توفیق کی کمی، سینے میں گھٹن، برائیوں کا پیدا ہونا، گناہوں کا عادی ہونا، اللہ تعالیٰ اور دنیا والوں کی نگاہوں میں گر جانا، دل پر مہر لگ جانا، دعا کا قبول نہ ہونا، شرم و حیا اور غیرت کا ختم ہو جانا، لوگوں کا رعب دل میں بیٹھ جانا، دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جانا وغیرہ۔ اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحمہ شفقت فرماتا ہے جو اس کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کرتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا، اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ خود احادیث میں بھی کئی بار توبہ پر ابھارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو توبہ کیا کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ مہلت عطا کرتا ہے، اسے موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ خطا کرنے والے مسلمان بندے سے 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے، پھر اگر وہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو نہیں لکھتا، ورنہ ایک برائی لکھی جاتی ہے۔
بارگاہ الہی میں توبہ کی قبولیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک انسان جان کنی کے عالم میں نہ پہنچ جائے، اس کے بعد قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نزاع کے وقت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی مغرب سے سورج طلوع ہونے کا مطلب قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی شرطیں۔ توبہ کرنا بظاہر بہت عام کام لگتا ہے، زبان سے بس توبہ کا لفظ کہہ دیا اور توبہ ہو گئی، سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود کا مطلب آیات کا، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ بھی کرو، اور پھر توبہ پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ توبہ کرنے میں شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نیک رستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور کبھی خیال ڈالتا ہے کہ دل میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے، پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اور رہی بات گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، تو ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے اپنے مومنوں پر، اپنے بندوں پر، کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے بنائیں۔ جب آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔